امتصال خان کے روبرو آ کر کھڑا ہوا تو امتصال نے نم نظروں سے زرگام خان کو دیکھتے نفی میں سر ہلایا۔ ویلویٹ کی میرون قمیض کے ساتھ اسکائی بلو کلر کی کیپری پہنے، ساتھ اسکائی بلو رنگ کا ہی دوپٹہ جس کے کناروں پر میرون رنگ کا کام ہوا تھا، سلیقے سے سر پر لیے کوئی نازک سی کانچ کی گڑیا ہی لگ رہی تھی۔ زرگام خان کے پوچھنے کی دیر تھی کہ امتصال روتے ہوئے تڑپ کر زرگام خان کے سینے سے لگ گئی۔ لالا پتہ نہیں اسے کیا ہوا ہے، وہ بہت عجیب باتیں کر رہی ہے، میرے دل کو کچھ ہو رہا ہے لالا، وہ کچھ کھا پی بھی نہیں رہی۔ زرگام خان کے کندھے سے لگے ایک ہی سانس میں روتے ہوئے جواب دیا تو امتصال کی بات سنتے ہی ارمغان خان جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھا، جبکہ آئس زرگام اور امتصال کو سر بے کرتا جھٹکے سے دروازہ کھولتا اندر داخل ہوا۔ آئس کا دروازہ کھولتے مقدس بیگم اور کشف بیگم کے قریب بیٹھی پروشہ اٹھ کر بھاگنے کے انداز میں آئس خان کی جانب آئی۔ لالا مجھے نہیں کرے حدائق سے شادی مجھے لالا۔ آئس خان کے گلے لگے ہچکیوں سے روتے ہوئے ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں کہا تو آئس خان نے بتائے جان کی طرح پروشہ خان کو خود میں بینچ لیا۔ لالا کی جان، تمہاری مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوگا، تمہیں پتہ ہے نا لالا کتنی محبت کرتا ہے تم سے، تمہارے ساتھ کچھ غلط ہونے نہیں دے سکتا بلا۔ پروشہ کی کمر سے لاتے اسے پرسکون کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، جبکہ ارمغان خاموش نظروں سے سسکتی ہوئی پروشہ کو دیکھ رہا تھا اور زرگام خان پر پرشوق نظروں سے مقدس بیگم کے سنجیدہ چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ زرگام خان کے دیکھنے پر مقدس بیگم نے ہڑبڑا کر ارد گرد نظروں کو گھمایا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو، اپنی بہن سے پوچھو کیا سوچے بیٹھی ہے، ماں نے تو صرف رخصتی کرنے سے منع کیا تھا، مگر دیکھو اپنی بہن کو کیسے اس دشمنی کی آگ میں تیل ڈالنے کا سوچ بیٹھی ہے۔ اب بتاؤ بہن عزیز ہے یا اس دشمنی کو ختم کرنا ہے؟ مقدس بیگم نے سر جھٹکتے ہوئے کہا تو کمرے میں داخل ہوتی مبین بیگم بھی آ کر نا کے قریب کھڑی ہو گئی اور سوالیہ نظروں سے زرگام خان کے خطرناک ہاتھ سویا پڑتے چہرے کو دیکھنے لگی۔ آپ عورتوں کو کوئی اور کام نہیں بلا وجہ کا واویلا مچانے کے، ایک تو وہ بچی پہلے سے رو رہی ہے اور دوسرا آپ لوگ اس طرح کی باتیں کر رہی ہیں۔ ماں آپ ہی کچھ خیال کر لے کر جائیے تائی چاند کو یہاں سے۔ ارمغان خان نے درد سے پھٹتے سر کو دبائے ہاتھ کی انگلیوں سے دباتے سرد لہجے میں کہا تو کشف بیگم اپنی بیٹی کے سرد لہجے سے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھ ہڑبڑا کر اپنی جگہ سے اٹھی۔ بتاؤ پروشہ کیا سوچے بیٹھی ہو تم، جو ماں اس طرح سے بات کر رہی ہیں؟ بے فکر ہو کر بتاؤ، تمہاری بات تمہاری مرضی کا احترام کیا جائے گا، جو حق اللہ نے دیا ہے وہ تمہارا لالا تم سے کبھی نہیں چھینے گا۔ آئس خان کے کندھے سے لگی پروشہ کو بازو سے تھام کر اپنے سامنے کرتے دو ٹوک لہجے میں کہا تو پروشہ خان نے شکوا کنار نظروں سے زرگام خان کو دیکھا۔ پروشہ کی آنکھوں میں لکھی شکوے کی تحریر پڑھ کر زرگام خان نے ناسمجھی سے پروشہ کو دیکھا، جب چہرہ جھکا چکی تھی۔ مجھے آج ابھی ارمغان سے نکاح کرنا ہے، میں انہیں بہت پسند کرتی ہوں۔ پروشہ خان کی بات سنتے ان تینوں پر سکتہ سا طاری ہو گیا۔ سب کے دروازے سے ٹیک لگا کر کھڑے امتصال نے بے یقینی سے اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھا۔ وہ کیسے یقین کر لی اس بات کا؟ وہ بے شک پروشہ سے چھوٹی تھی، مگر وہ سائے کی طرح اس کے ساتھ رہی تھی۔ اتنا تو پروشہ خان خود کو نہیں جانتی تھی جتنا امتصال خان اسے جانتی تھی۔ وہ اس کی سکی بہن نہیں تھی مگر خون تو تھی نا۔ امتصال خان پروشہ کے رگ رگ اور ہر اس دھڑکن سے واقف تھے جو دھڑکتے ہوئے آئس خان کا نام لیتی تھی، ہر اس سانس کو جانتی تھی تو حدائق شاہ کے نام کی مالا جپتی تھی۔ وہ کیسے اس بات پر یقین کر لیتی کہ وہ حدائق شاہ سے شادی نہیں کرنا چاہتی؟ یہ کیا بکواس ہے؟ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی اتنی گھٹیا بات سوچنے کی؟ میں نے تمہیں ہمیشہ اپنی چھوٹی بہن سمجھا، تمہارے ناز نہرے چھوٹی بہنوں سے بڑھ کر اٹھائے، زرگام اور آئس لالا سے زیادہ محبت دینے کی کوشش کی، اور تم یہ بکواس کر کے مجھے میری ہی نظروں میں گرانا چاہتی ہو؟ میرا بس چلتا تو پروشہ اس بات پر تمہاری چمڑی ادھیڑ دیتا۔ یہ گھٹیا بکواس کرنے سے پہلے تمہاری زبان کاٹ کر ہاتھ میں رکھ دیتا۔ کمرے کے سکوت میں ارمغان خان کی چنکاتی ہوئی آواز گونجی تو زرگام خان نے ہونٹ جھلکاتی نظروں سے زخمی شیر کی طرح بپھٹے ہوئے ارمغان خان کو دیکھا، جس کے دونوں بازو آئس خان کی گرفت میں تھے۔ آئس جانتا تھا کہ وہ پروشہ پر کبھی ہاتھ نہیں اٹھائے گا، مگر وہ یہ بھی جانتا تھا کہ وہ اپنوں کا کبھی تکلیف نہ دینے والا خود کو ضرور اذیت دے گا، اس لیے وہ اس کے بازو تھامے اپنے شکنجے میں قابو کیے کھڑا تھا۔ جبکہ ارمغان خان کی داڑھ پر پروشہ کو اپنے جسم سے جان نکلتی محسوس ہوئی۔ ارمغان خان کی خون جھلکاتی آنکھوں کو دیکھ
پروت شاہ نامحسوس انداز میں زرغام خان کے سینے میں چھپنے کی کوشش کرنے لگی، جس سے دیکھ زرغام خان نے اپنا بازو پروت شاہ کے کندھے کے گرد پھیلایا۔ دشمنی بڑھتی ہے یا ختم ہوتی ہے، میرے لیے یہ بات اہمیت نہیں رکھتی۔ میرے لیے میری بہن کی خوشی، اس کی مرضی اہمیت رکھتی ہے۔ اگر وہ ارمغان خان سے نکاح کرنا چاہتی ہے تو نکاح ہوگا اور آج ہی ہوگا۔ شاہ خاندان کو کیا جواب دینا ہے، انہیں کیسے ہینڈل کرنا ہے، وہ میرا سر درد ہے۔ مگر شادی تک اگر یہ بات حویلی سے باہر نکلی تو میں سب حویلی والوں کو حویلی سمیت آگ لگا دوں گا۔ بات سمجھ میں آئی یا نہیں؟ سرخ نظریں آئسان اور بپڑے ہوئے ارمغان خان پر گاڑتے ہوئے سر دلاچے میں ایک ایک لفظ چھپا کر کہا، اور آخر میں بے تاثر نگاہوں سے اپنی ماں کی آنکھوں کی چمک دیکھتے زرغام خان نے تاثر سے سر ہلاتے پروت شاہ کو صوفے پر بٹھایا۔ تیاری کریں، اب تھوڑی دیر تک نکاح ہے۔ ارمغان خان کو بازو سے پکڑ ایک سیٹنے کے انداز میں کمرے سے باہر لے جاتے ہوئے کہا تو مقدس بیگم نے مسکرا کر بت بنی بیٹھی پروت شاہ کو دیکھا۔ ماں، اب تو لالا ہدایت کو کچھ نہیں کریں گے نا؟ وہ ٹھیک تو ہو جائیں گے نا؟ امتسال کے کمرے سے جاتے ہی پروت شاہ نے روتے ہوئے مقدس بیگم کے ہاتھ تھامتے استفسار کیا تو مبین بیگم نے ناسمجھی سے کشف بیگم کو دیکھا تو انہوں نے اپنے موبائل کی سکرین ان کی جانب کی، جس پر ایک شخص خون سے لت پت سڑک پر اونڈے منہ پڑا تھا۔ سب کے آگے والی تصویر میں ہاسپٹل کے روم کا منظر تھا، جہاں ایک شخص آکسیجن ماسک لگائے ہوش و حرص سے بے گاندہ پڑا تھا۔ مبین بیگم نے غور سے دیکھا تو ان کی آنکھیں حیرت سے کھلی رہ گئی، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں ہدایت شاہ تھا۔ مبین بیگم نے بے یقینی سے کشف بیگم کی طرف دیکھا تو انہوں نے مکڑو مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ ہاں، کچھ نہیں ہوگا ہدایت کو، اور دیکھا یقین آ گیا نا ماں پر؟ تمہارے لالا یہ دشمنی ختم ہی نہیں کرنا چاہتے، اس لیے تو تمہارے نکاح کے لیے رضامند ہو گئے ہیں۔ وہ کبھی بھی شاہ خاندان میں اپنی عزت نہ دیتے، وہ صرف عقیدت اور حریہ کو اس حویلی میں بدلے کے لیے لانا چاہتے ہیں، اسی لیے تو شادی تک نکاح خفیہ رکھنے کا بول کر گیا ہے تمہارا لالا۔ پروت شاہ کے ہاتھ تھامتے نظریں جھکائے مایوس کن لہجے میں کہتی وہ پروت شاہ کی جان لبوں پر لے آئی تھی۔ وہ کیسے ہدایت یا اس کی بہنوں پر کوئی آنچ آنے برداشت کر سکتی تھی؟ عشق ہدایت شاہ سے تھا تو اپنی جان سے بڑھ کر ہر وہ چیز عزیز تھی جو ہدایت شاہ کی ذات سے جڑی تھی۔ عقیدت اور حوریہ تو ہدایت شاہ کی بہنیں تھیں جن میں اس کی جان بستی تھی، تو پروت شاہ خان کیوں نہ خود کو ان پر قربان کرتی؟ نہیں ماں جی، لالا ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ وہ بیوی ہوگی ان کی، میں لالا کو عقیدت یا حوریہ کے ساتھ کچھ غلط نہیں کرنے دوں گی۔ میں چھوڑ رہی ہوں نا ہدایت کو؟ روتے میں تڑپ کر نفی میں ہلاتے ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں کہا تو مقدس بیگم نے سختی سے مٹھیاں بھینچ کر اپنے اشتعال پر قابو پانے کی کوشش کی تھی۔ ایک وہ تھی کہ بعد چلتا تو شاہ خاندان کے ایک ایک فرد کو اپنے ہاتھوں جان سے مار دیتی، اور ایک ان کی اولاد تھی جو ان کے لیے جینے مرنے کو تیار تھی۔ ہدایت کی زندگی بچانی ہے تو تمہیں یہ نکاح اب کرنا ہی ہوگا۔ پروت شاہ فی الحال ہدایت کی زندگی بچانے کو وہ کرتی جاؤ جو تمہارا لالا کہتا ہے، پھر عقیدت اور حوریہ کے بارے میں بعد میں سوچ لیں گے۔ کشف بیگم نے آگے بڑھتے پروت شاہ کو بازو سے تھام کر اپنے سامنے کرتے ہوئے کہا تو پروت شاہ خان نے اپنی نیلی آنکھیں کرب زدہ آنکھوں کو اٹھا کر ایک آخری امید کے طور پر کشف بیگم کو دیکھا۔ وہ شاید وہ کوئی اور راستہ نکالے، کچھ اور، مگر ہدایت کے علاوہ کسی اور کا ہونے سے بچا لے، پھر چاہے وہ راستہ موت کا ہی کیوں نہ ہو۔ سرخ قمیض کے ساتھ وائٹ کپڑے پہنے اور سرخ رنگ کا ہی دوپٹہ گلے میں لیے، گلابی بڑے بڑے ہونٹ جو پوری طرح سے کپکپا رہے تھے، نیلی جھیل سی آنکھیں جو اس وقت سرخی لیے ہوئے تھی، چھوٹی سی ناک جو رونے کے باعث سرخ ہوئی تھی، اور ناک پر چمکتی ڈائمنڈ کی نوز پن پہنے وہ پل کے لیے کشف بیگم کو بھی مبہوت کر گئی تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ پٹھان لڑکیاں بہت خوبصورت ہوتی ہیں، مگر پروت شاہ خان کو دیکھ کر لگتا تھا کہ پٹھانوں کا سارا حسن اس میں آج سمایا ہو۔ وہ اس قدر خوبصورت کہ اسے دیکھ کر کسی معصوم شہزادی کا ہی گمان گزرتا تھا۔ اگر وہ انسانوں کی دنیا میں نہ ہوتی تو ضرور کسی پرستان کی ملکہ ہوتی۔ کشف بیگم کو پروت شاہ خان پر بیک وقت ٹوٹ کر پیار آیا، اور اس پر افسوس بھی ہوا۔ وہ کیوں تھی ضرورت سے زیادہ معصوم؟ یہ دنیا اب معصوموں کے لیے رہی ہی کہاں تھی؟ یا یہ کہہ لینا بہتر تھا، اس دنیا میں اب معصوم رہا ہی کون تھا؟ یہ کوئی 19ویں صدی تھوڑی تھی جس میں لڑکی کو غلط صحیح جھوٹ سچ کا پتہ نہ چل سکے، یا وہ لوگوں کی چالوں کو نہ سمجھ سکے، یا وہ منہ اٹھا کر کسی پر بھی حق یقین کر لے، یا جو انہیں دنیا کے باہر کے بارے میں بتا دیا جاتا
اور وہ اسے سچ مان لیتی۔ یہ 21ویں صدی تھی، 4 لڑکیاں کالج بعد میں جاتی تھی، شعور کی دنیا میں قدم پہلے رکھتی تھی، دلائل کے بغیر کسی بات کو نہیں مانتی، ہر بات پر یقین نہیں کر لیتی، حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا جانتی ہے، نہ کہ کسی شہزادے کی آس میں بیٹھی وہ آپ بندی رہتی اور زید سہتی ہیں، ٹھوکر لگنے پر گر جائیں تو اٹھ کھڑی ہونے کا حوصلہ بھی رکھتی ہیں، جو عزت عورت کو اسلام نے دی تھی ہر رشتے میں، وہ جو اب کہیں مردوں کی انا میں کھونے لگی تھی، اس کے لیے آواز اٹھانے کا حوصلہ رکھتی تھی۔ وہ صرف ہم سفر نہیں بنتی، اب کندھے سے کندھا ملا کر چلنے کا حوصلہ رکھتی ہے، تو پھر وہ کیوں عقیدت جیسی نہیں تھی، جو نڈر تھی، حق نہ ملنے پر بغاوت پر بھی اتر آتی تھی، جو اپنے باپ کے ماتھے سے قتل کا الزام ہٹانے کے لیے اپنی محبت سے مکر جانے کا حوصلہ رکھتی تھی، وہ کیوں نہیں تھی حوریہ جیسی، جو بچپن کی نادانی کا احساس ہونے کے بعد، ٹھوکر کھانے کے بعد کمزور نہیں پڑی تھی، اس شخص کے آگے جھکی بھی نہیں تھی، جس نے محبت سے زیادہ عزت کو ترجیح دی تھی، وہ کیوں نہیں تھی امتسال جیسی، جو ڈٹ کر کھڑی ہونے والوں میں سے تھی، جو کانچ سی نازک تھی مگر ضرورت پڑنے پر چٹان بننے کا حوصلہ بھی رکھتی تھی، وہ کیوں نہیں تھی سلویٰ شاہ، جو محبت کے لیے مر مٹنے والوں میں سے تھی، جو ڈنگے کی چوٹ پر محبت کا اعتراف کرنے والوں میں سے تھی، جو رحم دل تو تھی مگر بے رحمی میں وہ اپنی مثال آپ تھی، تو پلوہ شاہان کیوں نہیں تھی ان جیسی، شاید وہ بالکل ویسی تھی جیسے ہدایق شاہ نے دواؤں میں مانگی تھی، وہ دنیا کے رنگوں سے انجان تھی، کیونکہ ہدایق شاہ اسے اپنی محبت کے رنگوں سے روشناس کروانا چاہتا تھا، اس دنیا اور دنیا والوں سے انجان تھی، کیونکہ ہدایق شاہ اسے اپنی محبت بڑی دنیا میں قید کر کے رکھنے والا تھا، جہاں کوئی غرض، لالچ، دکھ، تکلیف نہیں تھی، جہاں پلوہ شاہان کے لیے محبتیں، وارفتگیاں اور شدتیں ہی تھی، جہاں پلوہ شاہان ہدایق شاہ کا جنون تھی، ہدایق شاہ کی تو دنیا ہی پلوہ شاہ تھی، اور وہ سوچ رہی تھی کہ وہ اسے چھوڑے گی تو وہ آسانی سے اسے دستبردار ہو جائے گا، وہ ہدایق شاہ کی جان بچانا چاہتی تھی، مگر یہ نہیں چاہتی تھی کہ ہدایق شاہ کی جان تو اس میں ہی بستی تھی، میں نکاح کا کیا شادی کو بھی تیار ہوں، پر بس ہدایق اور اس کی بہنوں کو کچھ مت کیجیے گا، کشف بیگم کے گلے لگتے پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے کہا۔ تو مقدس بیگم نے پلوہ شاہان کے ہچکولے بڑھتے وجود کو دیکھا اور اٹھ کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ ہدایق کو پسند ناپسند کرنا الگ بات ہے، مگر میں یہ بات مان ہی نہیں سکتا کہ پلوہ شاہ ارمغان کے بارے میں کچھ ایسا سوچ سکتی ہے، اور یہ ارمغان خان کدھر گیا ہے، ایک تو پہلے اس لڑکے کو لڑنے کا بہانہ چاہیے ہوتا ہے، اور داجی کو کیا جواب دو گے، وہ تو پھپھو کو زبان دے چکے ہیں کہ ہدایق کے آتے ہیں پلوہ شاہ اس کی شادی کر دیں گے۔ آئس خان نے مردانہ خانے میں خاموشی سے سر جھکائے بیٹھے زرگام خان سے ایک ساتھ کئی سوال پوچھے، تو زرگام خان نے گہری سانس بھر کر سر اٹھا کر آئس خان کو دیکھا۔ رابطہ ہوا تمہارا؟ نہیں ہوا تو میسج چھوڑ دینا تھا۔ آئس خان کے کسی بھی سوال کا جواب دیے بغیر سوال کیا تو آئس خان نے سائنس بعد میں حالات زرگام خان کے قریب جگہ سنبھالی، میسج چھوڑ دیا ہے۔ جہاں تک مجھے معلومات ملی ہے، اس کے مطابق وہ پاکستان میں ہی ہے، جہاں آتے اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ ہاسپٹل سے وہ کہاں گیا کسی کو نہیں پتا، جہاں تک مجھے لگتا ہے اس کے پیچھے بہرام شاہ ہوگا، وہی ہدایق شاہ کو ہاسپٹل سے کہ محفوظ جگہ لے کر گیا ہوگا، کیونکہ میں نے پتہ کروایا ہے وہ کافی دنوں سے شہر میں ہے، شادی کی اتنی ذمہ داریاں ہونے کے باوجود بھی وہ حویلی نہیں آئے۔ آئس خان نے نظریں موبائل کی سکرین پر جمائے پور سوچ لہجے میں جواب دیا، تو زرگام خان نے ہنکارا بڑھ کر اپنے دونوں ہاتھ پیچھے کو ٹکا کر سر پیچھے کو گرایا۔ نکاح ہوا آنے والا ہے، تم اس حویلی میں لے کر جاؤ، میں ارمغان کو لاتا ہوں، داج کی فکر مت کرو، ساتھ والے گاؤں گے ہیں، ان کے آنے سے پہلے یہ سب ہو جانا چاہیے، بعد میں جو ہوگا میں سنبھال لوں گا۔ زرگام خان نے اٹھ کر اپنی اجرک کو کندھوں پر پھیلاتے سنجیدہ لہجے میں کہا، تو آئس خان نے سمجھنے کے انداز میں سر اسبات میں ہلایا۔ کھیتوں سے گزرتی نہر سے ہوتے آگے سرسبز کھلے میدان کی طرف زرگام آیا، تو نظر زرگام خان کے گھوڑے کے قریب موبائل پر بات کرتے ارمغان خان کی پشت سے ٹکرائی۔ زرگام خان گہری سانس بھرتا ایک نظر ارد گرد کے خوبصورت مناظر پر دوڑاتی لمبے لمبے ڈگ برتا ارمغان خان کی جانب بڑھا۔ تمہیں کتنی بار کہا ہے ارمغان، اس طرف اکیلے مت آیا کرو۔ زرگام خان کے سرد لہجے پر ارمغان خان نے کل بند کر کے پلٹ کر شکوہ کے نظر زرگام خان کو دیکھا۔ یہ جگہ وہی تھی جہاں شیر خان اور بہادر خان کا قتل ہوا تھا۔ یہ جگہ لاکھ خوبصورت ہونے کے باوجود بھی شاہ اور خان خاندان کے لیے اذیتوں کا سبب تھی۔ کچھ نہیں ہوتا لالا،
کسی میں اتنا دم نہیں کہ وہ ارمغان خان پر وار کر سکے، نہ ہی سینے پر نہ ہی پیٹھ پر۔ آپ میرے لیے پریشان مت ہوا کرے۔ ارمغان خان نے سپاٹ لہجے میں زغام خان نے آگے بڑھ کر اپنے دونوں ہاتھ ارمغان خان کے کندھوں پر رکھے۔ پروت شاہ کبھی بھی ایسا نہیں سوچ سکتے کہ ارمغان، یہ بات تم بہت اچھے سے جانتے ہو، وہ ڈری ہوئی ہے اور میں یہ نہیں سمجھ پا رہا کہ وہ کس چیز سے ڈر رہی ہے۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں لالا؟ صرف وہ بات کہی پروت شاہ نے، یہ سب کیوں کیا مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ زرغام کی بات کاٹتے سرد لہجے میں کہا تو زرغام خان نے پور سوچ نظروں سے ارمغان خان کے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھا۔ پروت شاہ سے آج نکاح کر لو ارمغان، اپنے لالا پر یقین رکھو، کچھ غلط نہیں ہونے دوں گا، نہ تمہارے ساتھ نہ ہی پروت شاہ کے ساتھ۔ تم بس آج یہ نکاح کر لو اور مجھے شادی تک کا وقت دو، میں سب سنبھال لوں گا، کیونکہ ہدایت کا بھی ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور آیت کا بھی، اور مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں یہ دونوں ایکسیڈنٹ کسی ایک ہی سازش کا حصہ ہیں، اور میں جلد ہی اس شخص تک پہنچ جاؤں گا تو اس سب کے پیچھے ہے۔ اس لیے ماں یا پروت شاہ کو کسی اور بیوقوفی سے روکنے کے لیے یہ نکاح آج ہونا ضروری ہے۔ آئس نکاح کو لینے گیا ہے، اپنے لالا پر یقین ہے تو نکاح کے لیے آ جانا۔ زرغام خان کے سر سپاٹ لہجے پر ارمغان خان نے سمجھنے کے انداز میں سر ہلایا تو ارمغان خان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رنگ گئی۔